بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بہت پیارا اور خوبصورت لڑکا تھا۔ پڑھائی مکمل کرنے کے بعد اس نے شہر چھوڑ دیا کیونکہ اس کے والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ اب اسے اپنے والد کا کاروبار سنبھالنا تھا۔ ان کا گاڑیوں کا شو روم تھا۔ گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی، ہر طرح کی سہولت موجود تھی۔ بچپن ہی میں اس کی دادی اور نانی نے اس کی خالہ کی بیٹی صباحت کے ساتھ اس کا رشتہ طے کر دیا تھا۔ دونوں کی منگنی ہو گئی اور وہ ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے۔ ایک دن صباحت نے پڑھائی چھوڑ دی۔ شہزیب اسے سمجھا رہا تھا، میری جان، تم نے کالج کیوں چھوڑ دیا؟ آگے بھی پڑھ لو۔ صباحت نے لاپرواہی سے جواب دیا، مجھ سے نہیں پڑھا جاتا، میں نے پڑھ لکھ کر کون سی نوکری کرنی ہے؟ پھر اس نے مذاق میں کہا، کاش میری شادی کسی پڑھی لکھی لڑکی سے ہوتی جو ہر مہینے تنخواہ لا کر مجھے دیتی اور کہتی جاؤ انجوائے کرو۔ یہ سن کر صباحت کو غصہ آ گیا اور اس نے کہا، تمہیں شرم نہیں آتی؟ جاؤ اسی سے شادی کر لو، اور اس نے فون بند کر دیا۔ شہزیب مسکرانے لگا اور بولا، یہ تو بالکل پاگل ہے۔ رات کو اس نے صباحت کو فون کیا۔ صباحت نے فوراً کال اٹھائی اور بولی، اتنی دیر سے کال کیوں کی؟ پھر اس نے محبت سے کہا، میں دنیا سے ناراض ہو سکتی ہوں مگر تم سے نہیں، تمہارے بغیر ایک لمحہ بھی مشکل سے گزرتا ہے۔ شہزیب نے کہا، کیا واقعی تم کسی اور سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ صباحت نے جواب دیا، پاگل ہو کیا؟ مجھے تو صرف تم ہی پسند ہو، جیسے بھی ہو تم ہی میری زندگی ہو۔ پھر دونوں کے درمیان محبت بھری باتیں ہوتی رہی۔ آخر کار وہ دن بھی آ گیا جب دونوں کی شادی ہو گئی۔ صباحت دلہن بنی بیٹھی تھی اور شہزیب اسے اپنے گھر لے آیا۔ رات کو جب سب مہمان چلے گئے تو کمرے میں صرف دونوں رہ گئے۔ شہزیب نے کہا، مجھے بہت بھوک لگی ہے، میں کھانا لے کر آتا ہوں۔ وہ کچن سے بریانی لے آیا۔ صباحت نے کہا، میرے لیے بھی کھانا لے آنا، مجھے بھی بہت بھوک لگی ہے۔ شہزیب نے ہنستے ہوئے کہا، پہلی رات ہے، تھوڑا شرم کرو۔ پھر دونوں ہنسی مذاق کرتے رہے۔ جب وہ کھانا کھانے لگا تو صباحت نے کہا، پانی بھی لے آؤ۔ شہزیب پانی لینے گیا لیکن راستے میں کزن سے باتوں میں لگ گیا اور کافی دیر ہو گئی۔ جب واپس آیا تو دیکھا کہ پلیٹ خالی ہے۔ صباحت نے مسکرا کر کہا، مجھے بہت بھوک لگی تھی اس لیے میں نے کھانا کھا لیا۔ یہ سن کر شہزیب کو تھوڑا غصہ آیا مگر پھر دونوں پیار سے باتیں کرنے لگے۔ رات گزری اور ان کی نئی زندگی شروع ہو گئی۔ اگلے دن صباحت کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی اور شہزیب اسے آواز دے رہا تھا کہ تولیہ دے دو۔ صباحت فوراً اس کے پاس گئی اور اس کی ہر بات کا خیال رکھا۔ وہ اس کے جوتے بھی پہلے سے پالش کر چکی تھی اور اس کے لیے گرم ناشتہ تیار کیا۔ شہزیب بہت خوش تھا اور کہنے لگا، تم میرا کتنا خیال رکھتی ہو۔ خیر رہنے دو شہزیب کو، تم میرے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلو۔ صباحت کا ٹیسٹ ہوا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے صباحت ماں بننے والی ہے۔ وہ بہت خوش تھی اور ماں بننے کا احساس محسوس کر رہی تھی۔ گھر آئی تو خوشی ہی خوشی تھی۔ شام کو شہزیب گھر آیا، اس کے ہاتھ میں پیزا تھا۔ امی نے مسکرا کر کہا، بیٹا اب یہ سب لانا بند کر دو، صباحت کے لیے پھل وغیرہ لایا کرو۔ شہزیب کمرے میں گیا تو صباحت خوشی سے اس کے گلے لگ گئی اور بولی، میری جان۔ پھر اس نے بتایا، آپ ابو بننے والے ہیں۔ یہ سن کر شہزیب بہت خوش ہوا اور کہا، تم نے مجھے زندگی کی سب سے بڑی خوشی دی ہے۔ اس کے بعد شہزیب صباحت کا بہت خیال رکھنے لگا۔ پھر وہ دن آیا جب اللہ نے انہیں ایک پیاری سی بیٹی عطا کی، اس کا نام جنت رکھا گیا۔ شہزیب اپنی بیٹی سے بہت محبت کرتا تھا، اسے گود میں بٹھا کر باتیں کرتا تھا۔ پھر اللہ نے انہیں بیٹا بھی دیا لیکن بیٹے کی پیدائش کے بعد شہزیب کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ اب صباحت بچوں میں زیادہ مصروف رہنے لگی۔ اللہ نے انہیں 4 بچے دیے، 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں۔ پھر حالات بدلنے لگے۔ ایک دن شہزیب نے آواز دی، مجھے ناشتہ دو۔ صباحت بچوں کو سنبھال رہی تھی۔ اس نے کہا، میں بچوں کو دیکھوں یا آپ کو؟ آپ خود بھی کام کر سکتے ہیں۔ شہزیب کو غصہ آ گیا۔ صباحت نے ناشتہ بنا کر دیا اور کہا، آتے وقت دودھ اور ڈائپر لے آنا۔
شہزیب ناراض ہو کر آفس چلا گیا۔ روزمرہ کی تھکن صباحت سارا دن کھانا بناتی، برتن دھوتی، صفائی کرتی، بچوں کا خیال رکھتی۔ وہ بہت تھک جاتی، لیکن شہزیب اس کی قدر کرنے کی بجائے شکایتیں کرتا۔ تم اب لاپرواہ ہو گئی ہو، نہ کھانا ٹھیک، نہ کپڑے۔ صباحت بہت پریشان ہو گئی اور کہنے لگی، میں سارا دن تھکی ہوتی ہوں، رات کو بچہ بھی سونے نہیں دیتا، آپ بھی تنگ کرتے ہو۔ جھگڑا اور علیحدگی۔ ایک دن بڑا جھگڑا ہوا۔ شہزیب نے صباحت کو تھپڑ مار دیا اور طلاق کی دھمکی دی۔ اگلے دن صباحت بچوں کو چھوڑ کر اپنے میکے چلی گئی۔ شہزیب نے اکیلے گھر سنبھالنا شروع کیا، بچوں کو کھانا دینا، کپڑے بدلنا، صفائی کرنا، رات بھر بچوں کو سنبھالنا۔ وہ بہت تھک گیا، بچے روتے رہے، گھر بکھر گیا، نیند بھی پوری نہ ہوئی۔ اسے احساس ہوا کہ صباحت کتنی محنت کرتی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ معافی اور واپسی۔ صبح ہوتے ہی وہ بچوں کو لے کر صباحت کے پاس گیا، اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور معافی مانگی۔ مجھے معاف کر دو، میں تمہاری قدر نہ کر سکا۔ صباحت نے کہا، میں تم سے اور ان حالات سے تنگ آ گئی تھی۔ شہزیب نے بہت منت کی، تمہارے بغیر گھر ویران ہے۔ آخر کار صباحت مان گئی اور واپس گھر آ گئی۔ خوشگوار انجام۔ جب شہزیب گھر آیا تو گھر صاف تھا، بچے خوش تھے، ہر چیز ترتیب میں تھی۔ اب شہزیب بدل چکا تھا۔ وہ صباحت سے کہتا، تم آرام کرو، میں کام کر لیتا ہوں۔ اس نے معافی مانگی اور کہا، مجھے تمہاری قدر ہو گئی ہے۔ صباحت نے کہا، بس یہی احساس کافی ہے، عورت ہونا آسان نہیں۔ وہ سارا دن گھر اور بچوں کے لیے محنت کرتی، اسے صرف محبت اور قدر کی ضرورت ہوتی ہے۔ مار پیٹ اور جھگڑا زندگی کو جہنم بنا دیتا ہے۔ اچھا شوہر وہ ہے جو بیوی کو سمجھے اور اس کا ساتھ دے۔